آپ لوگوں کے بھیجے گئے سوالات تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ریما، آپ سے مومنہ کمال پوچھ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ ریپ یا شادی کے بغیر جو بچوں کی پیدائش ہوئی اس پر کفالت کی ذمہ داری بایولوجیکل والد پر ہوگی۔ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور ہمیں تھوڑا سا سمجھائیے گا بھی آسان کر کے۔ جی شکریہ لینا۔ آئی ایم گلیڈ آپ نے اللیجیٹمیٹ کا لفظ یوز نہیں کیا۔ ججمنٹ میں بار بار اللیجیٹمیٹ چائلڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک اور ججمنٹ ہے ایکچولی جو کہتی ہے کہ بچے اللیجیٹمیٹ نہیں ہوتے، ان کے والدین کی شادی ہے ویلڈ یا نہیں ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان پہ ٹیبو نہیں لگنا چاہیے اس بات کا کہ وہ اللیجیٹمیٹ ہے۔ ججمنٹ اچھی ہے۔ پہلے ہمارا یہی قانون تھا کہ جو والد جو ہیں وہ مینٹیننس کی رسپانسبلٹی ان کی ہے، فرق نہیں پڑتا کہ بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک ہے یا ان ویڈ لاک ہے۔ لیکن فیڈرل شریعت کورٹ نے کچھ الفاظ تھے اس قانون کے، اس پہ اعتراض کیا اور کہہ دیا کہ وہ اسلامک انجنکشنز کے خلاف ہے، شریعہ کے خلاف ہے، اور اس لیے وہ قانون جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہا۔ لیکن اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے اس ججمنٹ کو کا سہارا لیتے ہوئے بھی اور سپریم کورٹ کی باقی ججمنٹس اور اوور آل بچوں کے جو بیسٹ انٹرسٹس ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ انٹرپریٹیشن کی کہ والد جو ہیں وہ مینٹیننس کے لیے رسپانسبل ہیں، فرق نہیں پڑتا کہ وہ ویلڈلی ان کی ویلڈ شادی تھی جب بچے کی پیدائش ہوئی یا نہیں تھی۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ پیٹرنٹی اسٹیبلش کرنا ابھی بھی جو کلیم کر رہے ہیں مینٹیننس ان کی ذمہ داری ہے، تو یہ بھی ایک ٹرکی معاملہ ہے کہ آپ کس طرح پیٹرنٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات، یہ ایک اللیجڈلی ریپ کا کیس تھا تو اس میں آپ پیٹرنٹی اسٹیبلش کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آن پرنسپل میرا خیال ہے یہ بہت اچھی ریزننگ ہے اور بہت اچھی ویل ریزنڈ ججمنٹ ہے، اور اوور آل اس کی جو کنکلوژن ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ بچے کا قصور نہیں ہے، والد جو ہیں اگر پیٹرنٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے وہی رسپانسبل ہوں گے مینٹیننس کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریما۔ اگلا سوال سلیم صافی صاحب آپ سے۔ عامر لطیف پوچھ رہے ہیں کہ کیا قومی سلامتی کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کا کے پی کا مقدمہ ٹھیک طریقے سے سامنے رکھا گیا؟ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا باتیں کی ہیں، وہ ان کیمرہ سیشن تھا۔ البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب خاصے قادر کلام ہیں اور اپنی بات مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں، تو کل بھی انہوں نے مجھے توقع ہے کہ ایسا ہی کیا ہوگا۔ سر، مولانا صاحب سے متعلق بڑے آپ کے ذریعے بھی ہوتے ہیں اور آپ کی مولانا سے ویسے بھی قربت ہے، آپ کی گپ نہیں لگی ان سے کہ مولانا صاحب کیا کیا آپ نے کل یا کیا کہا آپ نے کل؟ مولانا میں یہ خوبی ہے کہ وہ اختلاف کو برداشت کرتے ہیں، تو اس معاملے پہ کبھی میرا اور ان کا موقف ایک رہا نہیں، اچھا، اس لیے زیادہ تر شیئر بھی نہیں کر رہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم صافی صاحب۔ چیمہ صاحب اگلا سوال آپ کے لیے، آپ سے خلیل فراز پوچھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے فارن افیئرز اور انٹرنیشنل ریلیشنز کمیٹی ختم کر دی جس میں زلفی بخاری، شہباز گل، عاطف خان وغیرہ شامل تھے، کیا اس کمیٹی کی کارکردگی عمران خان کی رہائی میں ناکامی کی وجہ بنی؟ دیکھیں، یہ تو عمران خان بہتر سمجھتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کی پرفارمنس کو بہتر ایویلیویٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ ذرا ایک طبیعت میں ان کے اضطراب بھی پایا جاتا ہے، بندے چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے اپنے عہدے کی خاطر کچھ زیادہ جدوجہد کریں، لیکن جہاں تک بات ہے کہ ان کی رہائی کے لیے وہ کیا کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ شہباز گل جو ہے وہ تو کوئی اگر کوئی وائٹ ہاؤس ادھر کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سپوکس پرسن بنی تو اس کو بھی اس نے اپنا بنانے کی کوشش کی کہ یہ ہماری اپنی خاتون لڑکی ہے یا یہ آگے جا کے کوئی ہیلپ کرے گی۔ باقی جو وہ ریچرڈ گرینل ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی جشن منایا، وہ نہیں ہو سکا۔ اب اس پہ شہباز گل کیا کر سکتا ہے، یا زلفی بخاری اپنے لیول پر جو کوشش کر سکتا تھا، کوئی لابنگ فرم کو انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا، تو جو اپنے لیول پہ ایفرٹ کر رہے تھے اس کی ایک اپنی لمیٹیشن ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی توقعات جو ہیں وہ ایک حقیقت سے کے برعکس ہوں، تو انہیں اس پہ کوئی زیادہ غصہ آ گیا ہو تو اس بنیاد پہ انہوں نے ان کو چینج کر دیا ہو، یا ویسے ہی ذرا انہوں نے کہا کہ ذرا ان کو کافی دیر ہو گئی ہے، آپ کوئی اور نئے بندے لے کر آئیں۔ ویسے آپ کو کس چیز میں زیادہ وزن لگتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز تھی خان صاحب کی، جیسے فار ایگزامپل امریکہ سے بہت زیادہ توقعات تھیں کہ ٹرمپ آئیں گے، کچھ نہ کچھ کردار ادا کریں گے، وہ نہیں ہو پایا تو اس لیے کمیٹی ختم ہو گئی؟ اب دیکھیں، میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ شہباز گل اور جو زلفی بخاری ہے اس کی اپنی کیپیسٹی ہے نا، وہ
ٹرمپ کو ڈکٹیٹ تو کر نہیں سکتے. تو اس میں عمران خان جو ہے ان کی ہو سکتا ہے کہ توقعات پر وہ پورا نہ اترے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی اپنی توقعات جو ہیں وہ بھی حقیقت کے برعکس ہوں. ایک وہ بہت زیادہ اس بارے میں پر امید تو تھے کہ جی ٹرمپ کے آنے کے بعد کوئی صورتحال بدلے گی, لیکن ٹرمپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی مایوس کیا ہے. بہت شکریہ خلیل فراز صاحب, آئی ہوپ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. اچھا جی, مدد صاحب آپ سے گوہر رضا سوال کر رہے ہیں کہ حکومت سے علیحدہ ہونے اور اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کے لیے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. ایم کیو ایم کو بجٹ سے پہلے ہی حکومت سے علیحدہ ہونا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم سے نکل سکتی ہے, حکومت سے نکلنا ذرا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم سے نکل سکتی ہے تو ایم کیو ایم کے اندر بہت اختلافات چل رہے ہیں. تو ایسی صورت میں رابطہ کمیٹی یہ فیصلہ کر لے, اور پھر جس طرح ایم کیو ایم اس طرح اس وقت انفارچونیٹلی ہی کہہ سکتا ہوں جس طرح مینیج ہو رہی ہے, تو ایم کیو ایم اتنے میجر فیصلہ جو ہے وہ خود نہیں کر سکتی ہے, نہ وہ رابطہ کمیٹی کر سکتی ہے. وہ کسی اور سے رابطے کے نتیجے میں اگر ہو سکتا ہے تو ہو, ورنہ نہیں ہوگا. تو ایم کیو ایم ایک بہت ڈیفیکلٹ افسوس ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں جو جماعت اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ ہر کوئی اس کی طرف دیکھتا تھا, آج وہ اتنی بے بس ہے کہ وہ تمام تر گریونسز کے باوجود یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ہمیں حکومت سے کچھ نہیں مل رہا, ہم حکومت میں بیٹھ کے کیا کریں, یہ تک کا فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے, مشکل ہی نہیں ناممکن سا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم حکومت سے نکل آئے. ہاں, ایم کیو ایم کے اندر جو اس وقت جو ایک دو دھڑے بڑے واضح سے بنے ہوئے ہیں, ان کے اندر اگر ڈویژن شارپ ہوتا ہے, اور جو کہ بظاہر لگ رہا ہے انٹل انلیس کوئی جس طرح ان کو جوڑا گیا ہے اسی طرح ان کو توڑا نہ جائے, تو ایم کیو ایم کے اندر سے ایم کیو ایم نکل سکتی ہے, ایم کیو ایم حکومت سے نہیں نکل سکتی. بہت شکریہ بظر عباس صاحب, اور اسی طرح سے آپ لوگ ہمیں اپنے سوالات بھیجتے رہیں. ہماری یوٹیوب کے ایپیسوڈ کے نیچے جا کے کامنٹ کرنا ہے, ہم ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے.